ہم ایک خدا کے بندے ہیں، ہر شخص برابر ہے ہم میں۔ تاریخ پیدائش میں اختلاف نہ بھی ہوتا، لیکن اصل میں اختلاف میں بھی ایک نقطہ ہے۔ 9 ربیع الاول تحقیق سے ثابت، حساب لگائے، آج کوئی بندہ اٹھے اپریل کی فلاں تاریخ کو سن میں ربیع الاول کی کیا تاریخ تھی، 9 بنے گی۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ایک دن کا حساب آگے پیچھے کر کے 8 بتائی۔ آپ صدقے دل سے بتائیے، ہمارے یہاں پہ سفید داڑیوں والے بزرگ بیٹھے ہیں، آج سے صرف 30 اور 40 سال قبل 12 ربیع الاول کو کیا کہا جاتا تھا؟ 12 وفات۔ سب جانتے ہیں الحمدللہ، ابھی وہ نسل زندہ ہے جنہوں نے اپنے کانوں سے اور آنکھوں سے دیکھا کہ 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہا گیا۔ آہستہ آہستہ یہ 12 ربیع الاول 12 میلاد میں کنورٹ ہوئی اور خرافات کا ایک سلاب اپنے ساتھ امت محمدیہ لے آئی۔ اس اختلاف کو کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس میں ایک نقطہ ہے۔ تاریخ پیدائش کے اوپر اختلاف میں ایک بہت بڑی دلیل ہے، اللہ کی قسم اگر کوئی عقل رکھنے والا غور کرے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہر مسجد کے اندر مولوی قرآن پڑھے، مصلی پہ کھڑا ہو، قرآن پڑھے، زیر اور زبر کی غلطی نہیں ہوگی، پیچھے سے ٹوکنے والے 20 حافظ موجود ہوں گے، اور مسجد چاہے دیوبند کی ہو، اہل حدیث کی ہو، بریلوی کی ہو، زیر زبر کی امام غلطی نہیں کرے گا، پیچھے حافظ کھڑا ہے ٹوک دے گا، غلطی نہیں ہونے دے گا۔ یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ جو اللہ کو قرآن شریعت میں مطلوب اور مقصود ہے نا، اللہ کو نبی کی زندگی شریعت میں مطلوب اور مقصود ہے نا، جو اللہ نبی کی زندگی کی حفاظت کرنے والا صبح و شام کی، جو اللہ قرآن کی ایسی حفاظت کرنے والا ہو کہ زیر اور زبر کی غلطی آئے 20 حافظ ٹوک دیں۔ اگر سالگرہ کا یا یوم میلاد کا کوئی کنسپٹ اسلام میں شریعت میں مطلوب و مقصود ہوتا تو اللہ تاریخ پیدائش کی حفاظت نہ کرتا؟ بتائیے، اللہ تاریخ پیدائش کی حفاظت نہ کرتا؟ شریعت میں مطلوب اور مقصود ہوتا۔ اور یہ جو بات ہے سالگرہ کا منانا، آپ اپنے خود غور کیجئے، انبیاء کتنے ہیں؟ لاکھوں۔ صحابہ کتنے ہیں؟ لاکھوں۔ تابعین کتنے ہیں؟ لاکھوں۔ اولیاء اللہ کتنے ہیں؟ لاکھوں۔ آپ ہی کی بات مان لی جائے، بالفرض غوث بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، کتب بھی ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں۔ اور اگر سالگرہ کا کوئی کنسپٹ اسلام میں ہوتا تو سال کے ایام کتنے ہیں؟ 364-65 دن، اسلامی مہینے کے اس کے بھی کم۔ یہ جو 360 دن ہیں یہ تو بڑے تھوڑے ہیں، انبیاء اکیلے لاکھوں سے زیادہ ہیں۔ ہر روز کسی نبی کی سالگرہ، ہر روز کسی صحابی کی سالگرہ، ہر روز کسی تابعی کی سالگرہ، عام فہم مثال ہے، جٹ کی مثال ہے۔ شریعت میں سالگرہ مطلوب و مقصود ہو تو 365 دن تھوڑے ہیں اللہ۔ یہ مطلوب و مقصود ہی نہیں، بلکہ میں آگے بڑھ کے ایک بات کہوں، اللہ کی قسم تم سالگرہ کی بات کرتے ہو، اللہ رب العزت نے تو تم نے جگہ جگہ مزار بنائے ہوئے ہیں، تم نے جگہ جگہ قبریں بنائی ہوئی ہیں اولیاء اللہ کی۔ بتائیے، انبیاء کی جو کائنات کی سب سے افضل ہستی ہیں، ان کے قبریں کہاں پہ ہیں؟ قبریں کہاں ہیں ان کی؟ شریعت میں اگر قبروں اور مزاروں کو مطلوب اور مقصود شریعت سمجھا جاتا یا اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ کی قسم سب سے پہلے اللہ حفاظت کرتا تو ان جگہوں کی کرتا جہاں پہ انبیاء دفن ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نے کھا لیا، نہیں، انبیاء کے اجساد ہمارا یہ عقیدہ ہے ان کو مٹی نہیں کھا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ محفوظ نہیں رکھی، کیونکہ شریعت میں مطلوب و مقصود نے کتنے انبیاء ہیں جن کی قبروں کا پتہ ہے، 10 سے زائد انبیاء جن کی قبروں کے بارے میں کہا جاتا ہے، علی بتا آتے ہیں کہ فلاں جگہ اتنے نبی دفن ہے، لیکن یہ نہیں پتا کون سی قبر کس کی ہے۔ واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی قبر کا تصدیق شدہ پتہ ہے کہ یہی ان کی قبر ہے۔ اگر یہ قبر اور مزار پرستی
دین کا حصہ ہوتی تو اللہ کی قسم اللہ اپنے انبیاء کی قبروں کو محو نہ ہونے دیتا، اور اگر میلاد کی شریعت میں کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ نبی کے میلاد کی ڈیٹ کو بھی محفوظ کر لیتا۔ آگے آئیے، دلیل یہ دیتے ہیں کہ دلیل میلاد کی ان سے مانگی جائے تو کیا دیتے ہیں؟ یوم پیدائش کی خوشی کی دلیل۔ یوم پیدائش اور میلاد میں ایک فرق ہے، یوم پیدائش کے دن خوش ہونا فطری امر ہے، وہ دن 1 سال کے بعد آئے، اس دن اس خوشی کو دوبالا کرنا یہ الگ بات ہے۔ یہ دلیل کیا ہے؟ برتھ ڈے کی، میلاد کی دلیل ہے سید سبطین شاہ نقوی صاحب کا واقعہ پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا، ان کا ایک بریلوی عالم کے ساتھ مناظرہ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو تندرست کرے اور صحت دے، بیمار ہیں آج کل۔ کہتے ہیں میرا ایک بریلوی کے ساتھ مناظرہ چل رہا، میں کہا کیا دلیل ہے میلاد کی؟ کہتا ہمارے پاس دلیل ہے۔ میں نے کہا کیا دلیل ہے؟ کہتا ابو لہب نے منائی ہے۔ معاذ اللہ، دلیل دیکھیں، ابو لہب نے منائی ہے۔ کیسے؟ جس دن نبی کریم پیدا ہوئے تھے اس دن ابو لہب نے ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ کیا فلسفیانہ گفتگو کرتا کہ یوم پیدائش اور برتھ ڈے میں فرق ہے۔ مجھے کہتا ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نہیں مناتے؟ کہتا ہے میں نے اس کی دلیل اسی کے اوپر پلٹا دی۔ میں نے کہا تم کیوں مناتے ہو؟ کہتا ابو لہب نے منائی۔ اس نے مجھ سے پوچھا آپ کیوں نہیں مناتے؟ کہا میں نے کہا ابو لہب نے منائی۔ اب ابو لہب نے منائی، ہم کیسے منائیں؟ اور دلیل بھی جھوٹی ہے، یہ بھی بات یاد رکھیے۔ دلیل کیا؟ ابو لہب نے ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس کے کسی رشتہ دار نے جس کا نام بھی معلوم نہیں، خواب دیکھی تھی، اور خواب میں کیا دیکھا کہ ابو لہب کو الٹے ہاتھ میں پیچھے سے پانی پلایا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ اس نے نبی کریم کی پیدائش کے دن، برتھ ڈے کے دن نہیں، پیدائش کے دن لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ یہ دلیل بھی جھوٹی ہے، ایک رشتہ دار کا نام پتہ نہیں۔ دوسری بات، کیا نبی کے علاوہ کسی امتی کا خواب حجت ہوتا ہے؟ تیسری بات، یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے۔ جس ابو لہب کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اس ہاتھوں میں اس کو پانی پلایا جا رہا ہے، اس ہاتھوں میں پانی پلایا جا رہا ہے۔ تمہارا عقیدہ یہ ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، سلامت نہیں رہے۔ تم نے کہا ہاں بھائی جی ہاتھ بھی سلامت ہے اور اس میں پانی بھی پلایا جا رہا ہے۔ ساری دلیلیں غلط، اور پھر الزام ہم پہ ہے میلاد کا منکر، نعوذ باللہ۔ کیا کیا نعرے ہیں؟ میلاد کے منکر کافر، میلاد کے منکر وہابی، میلاد کے منکر دیوبندی، میلاد کے، یہ غصہ، یہ اشتعال آپ پھیلاتے ہیں۔ آپ نے کبھی میری زبان سے یہ اشتعال انگیزی سنی ہو؟ اگر آپ کہہ دیتے ہیں تو آپ کو آئینہ دکھانے کے لیے ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، اللہ کی قسم، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، یہ سارے کے سارے تو میلاد کے قائل ہیں۔ میلاد سے مطلب پیدائش کے، آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے۔ بتائیے نبی کریم کتنی عمر میں فوت ہوئے؟ 63 برس؟ نہیں جی، وہ تو زندہ ہیں، فوت تو وہی نہیں۔ اگر زندہ ہیں تو ان کی عمر 1500 برس کیوں نہیں لکھی جاتی؟ میلاد کا منکر کون ہے یہ بھی سنیے۔ آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے نور کا حصہ ہیں۔ بتائیے اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے؟ ایمانداری سے بتلائیے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نور کا آپ نے نبی کو حصہ بنا دیا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءً۔ اللہ بھی کس انداز میں قرآن میں کہہ رہا ہے میرے بعض بندے ایسے ہوں گے میرے ہی بندوں کو میرا ہی حصہ بنا دیں گے، اور آپ نے بنا دیا، نور من نور اللہ کہہ دیا، مان لیا آپ کا فلسفہ۔ مثال دے رہا ہوں، تو اللہ کا تو نور پیدا ہی نہیں ہوتا۔ کون سا میلاد، کون سی برتھ ڈے، یہ کیا فلسفہ؟ ایک طرف کہتے ہو نور من نور اللہ، اللہ ہی کا نور ہے، دوسری طرف کہتے ہو پیدا ہوا۔ دونوں عقیدوں میں تضاد ہے۔ پیدائش کے تو ہم قائل ہیں، آپ اپنے گرے بانوں میں جھانکیے
کہ میلاد کا منکر کون ہے اور یہ فتویٰ کس کو جا کے لگ رہا ہے. ہم تو میلاد کے قائل ہیں, نبی کریم کے پیدا ہونے کے قائل ہیں. آپ پیدائش کے منکر ہیں, آپ میلاد کے منکر ہیں. اور افسوس اور دکھ کی بات پتہ کیا, صرف میلاد اور نبی کریم کو نور من نور اللہ کا عقیدہ نہیں ہے, عقیدہ یہ بھی ہے حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. معاذ اللہ, جو میلاد کی محفل ہوتی ہے اس میں آتے بھی ہیں. معاذ اللہ, کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے. ایمانداری سے بتلائیے, کیا مسلمانوں کا یہ عقیدہ موجود ہے کہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حالت ایمان میں دیکھ لے وہ کون ہے؟ صحابی. سب کو پتا, الحمدللہ, اللہ کا شکر. اور اگر وہ صحابی نبی نہ ہو, وہ تو نبی کریم کو نہ دیکھے, صرف نبی کریم اس کو دیکھ لیں, کیا وہ صحابی بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بتائیے. بن جاتا ہے. اگرچہ اس نے نبی کریم کو نہ دیکھا ہو, نبی کریم کی صحبت میں آیا ہو اور صرف نبی محترم نے اس کو دیکھا ہو, وہ صحابی بن جاتا ہے. اور نبی کریم کی صحبت میں آیا ہو, ایمان کو قبول نہ کیا ہو, نبی کریم نے اس کو دیکھا ہو, تو کیا بنتا ہے؟ ابو جہل بن جاتا ہے, ابو لہب بن جاتا ہے. رکیے, نبی کریم آپ کی مجلس میں آئے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, دل بھی ڈرتا یہ بات کرتے ہوئے, آئے, نبی کریم نے آپ کو دیکھا, آپ حالت ایمان میں ہیں کہ حالت کفر میں ہیں؟ اگر حالت ایمان میں ہیں تو اجماع امت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیکھ لیں وہ حالت ایمان میں وہ صحابی ہوتا ہے. آپ صحابی ہیں؟ نہیں, ہم صحابی نہیں ہیں. تو پھر دوسرا عقیدہ موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیکھ لیں وہ صاحب ایمان نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ابو جہل ہوتا ہے یا ابو لہب ہوتا ہے. آپ بتائیے, آپ کا تعلق ان دونوں میں سے کس کیٹیگری کے پاس ہے؟ افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے, کہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں, ناظر بھی ہیں, آ بھی گئے ہیں, کھڑے ہو جائیے, استقبال بھی کیجئے, اور مولوی ان کی موجودگی میں مصلی امامت پہ کھڑا ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر پاؤں کپ کپا رہے ہیں, دل غم میں ہیں. امی عائشہ کہہ رہی ہیں ابو بکر کا کلیجہ نرم ہے, اس کو اپنے مصلی امامت پہ اپنی موجودگی میں کھڑا مت کیجئے. لیکن آپ کا ضمیر ایسا ہے کہ رسول اللہ موجود بھی ہوں, حاضر بھی ہوں, ناظر بھی ہوں, امام کوئی اور بن بھی جائے اس کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. اور بات آئی ہے یہ, اللہ کی قسم دل کڑتا ہے, جلتا ہے. ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ آپ یہ بات غور کریں میرے بریلوی بھائیوں, ہمیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ نبی جو آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا, وہ نبی جو غیر محرم اور محرم کے درمیان تفریق کرنے کے لیے آیا, وہ نبی جس نے کہا اگر تیرے دروازے کے اندر سے کوئی غیر محرم جھانک رہا ہے اس کی آنکھ کو پھوڑ ڈال, تیرے اوپر کوئی قصاص اور دیت نہیں ہے. وہ نبی جو عورت پردے کی اور سے ہاتھ کو بڑھاتی ہے تو کہتے ہیں اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم عورت کے چہرے کو دیکھنا تو دور کی بات ہے, ہاتھ کو بھی دیکھنا نہیں چاہتا. اس نبی کے میلاد کے اوپر سوشل میڈیا اٹھائیے, عورتیں دھمال ڈال رہی ہیں, عورتیں ناچ رہی ہیں. کیا یہ پیغمبر اس قسم کی شریعت لے کے آئے کہ ان کے عید میلاد کے موقع کے اوپر ڈھول بجائے جائیں, گانے باجے چلائے جائیں, عورتوں کو نچوایا جائے اور کہا جائے ہم محب رسول ہیں, ہم میں بہت محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اللہ کی قسم یہ محبت نہیں ہے, یہ تو گستاخی ہے. اور ایک بڑے مشہور پیر ہیں, بندہ کیا نام لے, انہوں نے جسارت کی بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہہ دیا میں نے خواب میں دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھول بجوا رہے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ نبی جو آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا, جو اپنے صحابی کو کہہ رہا ہے دیکھو بانسری کی آواز بند ہو گئی ہے تو میں کان سے انگلیاں باہر نکال لوں, اس نبی کے اوپر الزام لگاتے ہو کہ وہ ڈھول بجوا رہا ہے, اور ان کا نام ڈھول کے اوپر. اور دکھ اور افسوس کی بات پتہ کیا ہے, عید میلاد آئی, بازار سج گئے,
گلیاں سج گئیں، عورتیں بن ٹھن گئیں، دنیا کی بدترین جگہیں، نبی کریم نے کہا بازاریں، آپ کی عورت عید میلاد کے موقع پہ پہاڑی دیکھنے بازار میں جائے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں، بازاروں میں پھرے کوئی اعتراض نہیں، دمال ڈالے کوئی اعتراض نہیں، بھنگڑے اور صوفی دمال اور رقص اور موسیقی اور کیا کیا۔ کفار مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے، اب دین